بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آرمی پبلک کالج بوائز کوٹوہار کمپلیکس اسلام آباد کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ مضمون ہمارا ہے اردو اور لیکچر نمبر 1 ہے۔ سبق آج ہم پڑھیں گے اپنی مدد آپ، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، جماعت 11 اور تعلیق علی رضا شاہ۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف کرتے ہیں۔ سید احمد بن متقی خان 17 اکتوبر 1817 میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 میں ان کا انتقال ہوا، جنہیں ہم 19ویں صدی کا ایک ہندوستانی مسلم نظریہ عملیت کے حامل اور مصلح اور فلسفی سمجھتے ہیں۔ آپ نے انگلستان سے 1870 میں واپس آ کر ہندوستان میں انجمن ترقی مسلمانان ہند کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کا مقصد مسلمانوں کو جدید تعلیم سے روشناس کرانا تھا۔ 1870 میں آپ نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا، جس میں آپ نے مسلمانوں کے ان معاشرتی پہلوؤں کی نشاندہی کی جن کی اصلاح کرنا مقصود تھی، اور مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے ان پہلوؤں کی فوری اصلاح کریں۔ آپ کی درسی کتاب میں شامل مضمون اپنی مدد آپ ان کے مقالات کی جلد 5 سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک کوئی فرد یا قوم خود کو آمادہ کار نہ ہو تو دنیا کے کسی قانون یا دوسروں کی مدد سے وہ ترقی نہیں کر سکتی، اور وہ ہے جو انسان کے کردار کی تشکیل میں معاون ہو۔ سر سید اردو کے پہلے مضمون نگار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اسلوب میں ہماری آج کی نسل کو ایسے الفاظوں کی بھرمار ملتی ہے جن سے وہ ناآشنا ہیں۔ اسی لیے ہم اس سبق کو اقتباسات کے طور پر پڑھیں گے، یعنی آج کی کلاس میں ہم صرف اقتباس نمبر 1 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اقتباس نمبر 1 کی بلند خوانی کی جانب۔ یہ ایک عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص نے اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل، بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ سبق کے شروع ہوتے ہی یہ جملہ، یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، اس سبق کی جان ہے کہ یہ اصول فطرت ہے اور فرمان خدا ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے اس آیت کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بھی اسی طرح بیان کیا ہے، اور اس کا منظوم ترجمہ مولانا ظفر علی خان نے کیا، اور یہی بات اپنی مدد آپ کے تحت ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ یہ عمدہ اور آزمودہ مقولہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول بتاتا ہے۔ یہ کتنی نسلوں اور کتنی ہی قوموں کے تجربات کا حامل ہے۔ سر سید کے مطابق اپنی مدد آپ سے قوموں نے ترقی پائی ہے، افراد ہو یا قومیں۔ اگر اپنی مدد آپ کے فارمولے پر کاربند ہو جائیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، اور یہی رویہ قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی فرد دوسروں سے مدد لیتا ہے تو اس امداد سہارے کی وجہ سے خود اس کے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرنے کی عادت ہوتی جاتی ہے، وہ سہولت پسند ہوتا جاتا ہے،
اور اس کی خودداری اور غیرت کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنی نظروں میں بھی گر جاتا ہے۔ جب غیرت نہ رہی تو عزت بھی ختم ہو گئی، اسی عزت کی وجہ سے ہے، اس کے بغیر نہ تو صرف مرد بلکہ پوری قوم بے عزت اور بے غیرت ہو جاتی ہے، اور جب کوئی قوم دوسری قوموں کی نظر میں معزز نہ رہے تو دوسری قومیں اسے ذلیل سمجھنے لگتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی عزت کا سودا کسی صورت نہ کرنے کا درس کر دیتے ہوئے فرمایا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ المختصر یہ کہ سب سے پہلے ہمیں انفرادی، علاقائی، صوبائی، قومی طور پر اپنے اندر اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم میں یہ جذبات پیدا نہیں ہوتے اور ہم مغرب کی بنائی ہوئی اشیاء اور ان کے کیے ہوئے تجربات پر ہی اکتفا رکھیں گے، ہم اس وقت تک صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہماری ترقی کا انحصار مغرب کی اندھی تقلید کے بجائے اپنی ثقافتی، تہذیبی اور مذہبی اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد پر ہے جس میں اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ یعنی کہ جب تک ہم مغرب پرستی کو اپنا شعار بناتے رہیں گے، ہم صرف اور صرف ان کے علم کو یا ان کی تحقیق کے فالوور بنیں گے، یعنی ان کی ایجادات اور ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر صرف عمل پیرا ہوتے رہیں گے اور اپنا ذہن استعمال نہیں کریں گے، یہاں کے لوگ نہیں پڑھے لکھیں گے، تو اس وقت تک ہم ترقی کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد ڈالی، اور یہی ان کا سب سے بڑا اس میں مقصد تھا کہ یہاں کے لوگ تحقیق کریں، علمی، دینی، عصری علوم میں آگے جائیں اور دنیا کا مقابلہ کریں۔ امید ہے کہ آپ کو اقتباس نمبر 1 کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس اقتباس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک گروپ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی کلاس میں ہم اقتباس نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔